بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کانٹینٹ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی آج جو ہم ناول لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ ایک شارٹ ناول ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بھی بہت ہی دلچسپ لگے گا۔ ناول کا نام ہے حویلی اور یہ تحریر ہے خانزادی کی۔ چلیے جی پھر ہم آج کا اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ جی لالا، ہم کل صبح ہی آئیں گے گاؤں۔ یہاں دل تو نہیں لگتا لیکن کیا کریں، مجبوری میں رہ رہے ہیں یہاں۔ بس دعا کریں صبح خیریت سے پہنچ جائیں ہم، اور اماں کو بھی بتا دینا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شفیق، میں اماں کو بتا دوں گا، سب بہت خوش ہوں گے۔ تم سب کے واپس آنے پر نواب بھی آئے گا نا ساتھ؟ ہاں لالا، نواب بھی آئے گا ساتھ اور شانو بھی آئے گی اپنے گھر واپس۔ بس اب اور نہیں دور رہا جاتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کل ہی آ رہے ہیں واپس۔ ٹھیک ہے شفیق، ہم سب کل بے چینی سے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے، اور بچوں اور بھابھی کا بھی۔ حنیف بھائی مسکراتے ہوئے بولے تھے اور فون بند کر دیا۔ شانو کی اماں کہاں ہو؟ یہیں ہوں۔ کیوں اتنی زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں آپ نے تو ڈرا ہی دیا مجھے، اور اب ہنس بھی رہے ہیں۔ کرما والیے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ساری تیاری ہو گئی ہے؟ صبح جانا ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ صبح نہیں تو بس نکل جائے گی اور اگلی بس پھر شام کو ملے گی، اسی لیے ساری تیاریاں ابھی ختم کر لو۔ اچھا یہ بات تھی، تیاری تو ساری مکمل ہے، بس شانو اور نواب کو دیکھ لوں میں ذرا، ان کی تیاری مکمل ہوئی یا نہیں۔ شانو نے جب سے سنا ہے گاؤں جانے کا اداس بیٹھی ہے، تب سے کہتی ہے مجھے گاؤں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا کس بات کا؟ اسے کہو پریشان نہ ہو، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ یہ گاؤں کے نام پر اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ وہیں تو پلی بڑھی ہے، چند سال ہی تو ہوئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ اب واپس تو جانا ہی پڑے گا نا، ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتے نا۔ تم دیکھو جا کر، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، نواب کو بھی بھیج دو۔ اچھا کہتے ہوئے اماں شانو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شانو بستر میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے آواز دی تو ڈر کر بیٹھی۔ کون؟ ارے میں ہوں، تمہاری اماں۔ شانو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں ڈرتی ہو میری بیٹی؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی تم، اسی لیے تو نواب مذاق بناتا رہتا ہے تمہارا۔ اتنا مت ڈرا کرو میری بیٹی، بہادر بنو۔ وہ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شانو جلدی سے اماں کے گلے لگ گئی تھی۔ اماں مجھے نہیں جانا گاؤں، مجھے یہیں رہنے دیں، مجھے وہ مار دے گا۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، اگر میں یہاں سے گئی تو وہاں بھی آ جائے گا میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے۔ شانو کون مار دے گا تجھے اور کون بلاتا ہے تجھے اپنے پاس؟ نہ ڈرو، وہم ہے تمہارے ساتھ، وہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس بات کو سمجھو میری بچی، یہ سب وہم نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سب وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں اماں، یہ سب وہم نہیں ہے، وہ مجھے نظر آتا ہے خواب میں، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی میں، لیکن اس کی آواز مجھے سنی لگتی ہے، لیکن یاد نہیں آتی کہ وہ آواز کس کی ہے۔ میں اسی ڈر سے سو نہیں پاتی کہ اگر سوئی تو پھر سے اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگے گی، وہ مجھے مار ڈالے گا، کہتا ہے بس اس کی ہوں میں، اور کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو مار دے گا مجھے۔ اماں آپ لوگ چلے جائیں، مجھے یہیں رہنے دیں، اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شانو پاگلوں کی طرح اماں کے سینے میں سر چھپائے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں شانو، جو کوئی بھی ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اٹھ کر نماز پڑھو، میں ذرا نواب کو دیکھ لوں، اس کو مسجد بھیج کر آتی ہوں میں۔ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل پڑی تھی۔ نواب اٹھ جا، چھوڑ دے اس فون کی جان، تیرے ابا کب سے مسجد چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ تجھے بھی بھیج دوں، اپنے آپ تو تجھے توفیق ہوتی نہیں کہ کہے بغیر ہی چلا جائے مسجد۔ جا مسجد، تیرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے تیرا۔ اچھا اماں جاتا ہوں، بس یہ گیم ختم کر لوں، آگ لگے تیرے اس فون کو، جس نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے تجھے۔ وہ تب گئی تھی، کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی تجھ میں کہ باپ انتظار کر رہا ہے مسجد میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام آیا ہے نماز کا، اور تجھے گیم کھیلنے کی پڑی ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کر، چھوڑ
چھوڑ اس گیم کو، قبر میں یہ گیم تجھے نہیں بچائے گی، نماز نے بچانا ہے، اپنے اعمال درست کر لو اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جاؤ مسجد اور آ کر اپنا سامان پیک کرو، صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں گاؤں کے لیے۔ جی اماں میں چلتا ہوں۔ نواب فون رکھ کر جلدی سے باہر نکل گیا اور وہ بھی نماز کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ ان کی عادت تھی نماز کی، دونوں میاں بیوی خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور بچے بھی۔ نماز پڑھ کر سب سونے چلے گئے تھے۔ نواب نے اپنی پیکنگ کر لی تھی کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ رات کو ہی پیکنگ کر کے سوئے۔ شانو بھی اپنی پیکنگ کر چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خود کو ایک انجانی سی جگہ دیکھتی ہے اور ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے دیکھتے ہی شانو بھاگنے لگ پڑتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتی ہے لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص اب بھی شانو کے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی کی آواز فضا میں گونج رہی ہوتی ہے۔ شانو بھاگتی چلی جاتی ہے کہ اچانک اس شخص سے ٹکرا کر گر جاتی ہے اور شانو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شانو کا برا حال ہوتا ہے، ڈر کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا ہوتا ہے۔ شانو کو بیٹھے دیکھ کر اماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا ہوا شانو؟ وہ شانو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں اماں، مجھے پیاس لگی تھی، پانی پی کے سونے لگی ہوں۔ شانو بہانہ کر دیتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر پانی پی کر واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ جانتی ہے اگر اماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ تو معمول کی بات ہے۔ شانو سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کون ہے وہ شخص، کیوں پیچھا کرتا ہے میرا، اس کا چہرہ کیوں نہیں نظر آتا مجھے، اور اس کی آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، لیکن پھر بھی شانو پہچان نہیں پاتی اس کی آواز کو۔ ساری رات شانو نے جاگ کر گزاری اور اس کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہتی تھی شانو۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو شانو اور اماں نماز پڑھنے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ نواب اور ابا بھی مسجد کی طرف چل پڑے تھے۔ نماز پڑھ کر اماں اور شانو دونوں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے، سب نے مل کر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ بس سے اتر کر وہ لوگ تانگے میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ 3 سال بعد گھر کو دیکھ کر شانو کی اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نواب نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اندر گئے تو سامنے ماں کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور ماں کے ہاتھ چھومتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئے۔ 3 سال بعد ماں بیٹے کو گھر میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ارے اماں، اب کیا بس سارا پیار بیٹے ہی کو دے دیں گی؟ تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا لیں۔ شانو کی ماں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ شانو اور نواب کو دور کھڑا دیکھ کر دادی نے ان کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی دادی کے گلے لگ گئے تھے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ وہ دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں دادی، لیکن آپ کی پوتی اب بھی ویسی کی ویسی ہے چڑیل، نواب کہتے ہوئے وہاں سے۔ دادی جان، کیا دیکھ رہی ہیں آپ نے؟ یہ ایسے ہی مجھے تنگ کیا کرتا ہے یہ مجھے، شانو منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اگر ابا یہاں ہوتے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی مجھے ایسے بولنے کی۔ آنے دے ابا کو، پھر بتاتی ہوں اس کو۔ ارے کوئی بات نہیں شانو، بھائی یہ تیرا چھوٹا بھی ہے اور ایک ہی تو ہے، اگر تجھ سے مذاق نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا بھلا؟ دیکھو کون آیا ہے۔ ولید دروازے سے اندر آتے ہوئے اپنے خیالوں میں مگن اوپر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دادو نے ولید کو ٹوکا۔ ولید ادھر تو دیکھو کون آیا ہے ذرا۔ ولید نے ایک نظر سر تا پاؤں شانو کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ شانو نے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی۔ ولید ابھی بھی شانو کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے یہ دادو؟ میں نے پہچانا نہیں، ولید کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ لو کر لو گل، یہ شانو ہے جس کی بات بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں۔ کل بتایا تو تھا شانو آنے والی ہے، پر تم تو جب سے انگریزوں کے ملک سے پڑھ کر آئے ہو تمہیں تو اپنے بھول ہی گئے ہیں۔ او اچھا تو یہ ہے شانو، ولید دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ولید نے کہا تو شانو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ شانو حیرانی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا دادو نے ولید کو کوہنی ماری۔ چلو اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا، جاؤ اوپر، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ دادو نے آنکھوں میں اشارہ کیا تو ولید کندھے اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔
تائی جان سے مل کر آتی ہوں دادو۔ شانو اٹھ کر تائی جان کے کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے پاس رک کر دروازہ نوک کیا۔ السلام علیکم تائی جان کہتے ہوئے شانو کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ان کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی وہ بول اٹھی، بس بس ٹھیک ہے، وعلیکم السلام کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تایا جی پچھلے لان میں تھے۔ شانو بھی وہاں چل پڑی، باقی سب بھی وہیں پر تھے۔ السلام علیکم تایا ابو، شانو کہتے ہوئے ان کے ساتھ لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ شانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک کہتے ہوئے شانو کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے بھائی چلیں سب اماں کے پاس، اماں اکیلی بیٹھی ہیں، اماں کو وہاں اکیلا چھوڑ کر سب یہاں آ گئے ہیں، شانو کے ابا نے کہا تو سب وہاں چل پڑے اور جا کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ تائی اماں سب کے لیے چائے لے کر آئیں تو شانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ لائیے تائی جان، میں دے دیتی ہوں سب کو۔ شانو مسکراتے ہوئے سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ چائے پینے کے بعد شانو تائی جی کے پیچھے پیچھے کچن میں چل پڑی۔ تائی جی لائیے میں آپ کی مدد کر دوں، کھانا دسترخوان پر لگوانے میں وہ کہتے ہوئے شانو کھانا اٹھانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ خبردار، جو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھے تمہاری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اب کیا کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ تب ہی ولید کچن میں داخل ہوا اور امی کھانا جلدی لگا دیں۔ تب ہی اس کی نظریں شانو پر پڑی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ولید کو دیکھتے ہی شانو آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ امی، یا شانو کو کیا ہوا ہے؟ وہ رو کیوں رہی تھی؟ کچھ کہا ہے آپ نے؟ وہ ولید جانچتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں کہا میں نے، اس کی تو عادت ہے بات بات پر رونے کی، ہر بات کو الٹا ہی مطلب سمجھ لیتی ہے۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ باہر جا کر بیٹھو، کھانا میں خود لگا لوں گی، اتنی بات پر رونے پڑ گئی۔ اچھا اماں جلدی کر لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا تم چلو، میں لے کر آ رہی ہوں کھانا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ولید کی نظریں شانو پر تھیں، وہ چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا تاثر محسوس کیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ولید مسکرا دیا اور شانو پھر سے اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد شانو پچھلے لان میں چلی گئی تھی، پچھلے لان میں جھولے پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ جھولے پر بیٹھی ہی تھی کہ نواب وہاں آ کر اس نے تیزی سے جھولا جھلانا شروع کر دیا۔ شانو چلا رہی تھی، نواب رک جاؤ، نہ کرو، میں گر جاؤں گی، لیکن نواب نے اس کی ایک نہ سنی اور تیز تیز جھولا چلاتا رہا۔ آخر کار جب وہ تھک گیا تو رک گیا۔ شانو جلدی سے نیچے اتری اور نواب کے پیچھے دوڑ پڑی۔ نواب نے شانو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سامنے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شانو بھاگتے بھاگتے حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ نواب اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شانو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرانے لگ پڑا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو بستر پر پایا، سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس ایک نظر سب کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ آخر شانو وہاں گئی کیسے؟ دادو نے پوچھا۔ دادو، ہم دونوں کھیل رہے تھے کہ دوڑتے دوڑتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ شانو کب چلی گئی حویلی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ولید بھائی اپنے کمرے کی بالکنی سے اندر جاتے ہوئے اس کو نہ دیکھتے تو دھیان رکھا کرو، آئندہ شانو وہاں نہ جانے پائے۔ تم بچے تو نہیں ہو نواب، اور نہ ہی تم کسی بات سے انجان ہو، تم سب جانتے ہو سب کچھ۔ بہت مشکلوں سے ہم نے یہ سب جھیلا ہے اور اس جنجال سے باہر نکلے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ پھر سے شانو کی طبیعت خراب ہو، بہت مشکلوں سے اس کی طبیعت سنبھلی ہے، اور اگر پھر سے یہ سب شروع ہو گیا تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، سمجھے تم؟ جی ابا جی، آئندہ میں دھیان رکھوں گا۔ نواب شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ شانو ظہر کی نماز ادا کر کے چھت پر چلی گئی تھی اور حویلی کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حویلی میں ایسا کیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور یہ لوگ حویلی میں کیوں نہیں جاتے، اور وہ بھی تو گھر کا حصہ ہی ہے۔ شانو اپنے ہی خیالوں میں مگن کھڑی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ولید اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولید بولا تو شانو ڈر گئی اس کی آواز پر۔ ولید، تو تم کب آئے؟ الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ میں تو بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوں، تم ہی پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو، اتنا ڈرتی کیوں ہو تم؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں؟ ولید کی بات پر شانو مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کیوں ڈر جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حویلی میں کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ؟ یہ بھی اس گھر کا حصہ ہی ہے تو پھر کیوں؟ شانو کی بات پر ولید نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ حویلی میں؟ الٹا ولید نے اسی سے سوال پوچھ ڈالا۔
نہیں، میں نہیں جانتی۔ شانو نے سر نہ میں ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا تائی جی وہاں آ گئی۔ ولید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلینک نہیں جانا تم نے؟ بس امی، جانے ہی لگا تھا، یوں ہی چھت پر آ گیا تھا، سوچا کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جاؤں، لیکن دھوپ تو ہے ہی نہیں، لیکن بارش کا موسم لگ رہا ہے۔ چلو شانو، نیچے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کی فکر مت کرو، تم بچی نہیں ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ تم جاؤ، کلینک کے لیے دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ ماں کی بات پر ولید سر ہلاتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شانو پر ٹپ گئی۔ دور رہو میرے بیٹے سے، خبردار جو آئندہ میرے ولید کے آس پاس بھی نظر آئی تو۔ سب جانتی ہوں میں تم لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد، پہلے کے دکھ میں بھولی نہیں ہوں اب اور آئندہ مجھے ولید کے پاس نظر آئی تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس سے پہلے کہ شانو کچھ بولتی وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی اور شانو بھی اپنے کمرے میں جا کر رو دی۔ تائی جان، آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ شانو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ روتے روتے شانو کی آنکھ لگ گئی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر باہر گئی تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تائی جی سب کے لیے چائے پکوڑے بنا کر لائی تھیں، سب کھانے میں مصروف تھے۔ شانو بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا شام ہو گئی۔ سب نماز پڑھ کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے چارپائیوں پر۔ درمیان میں تائی جی نے ایک بڑے سے لوہے کے برتن میں آگ جلا کر رکھی ہوئی تھی۔ شانو اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی جب ولید گھر آیا۔ وہ تھوڑا بھیگ چکا تھا بارش میں۔ ولید کو دیکھتے ہی تائی جی جلدی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولید؟ جب پتا تھا کہ بارش کا موسم ہے تو چھتری ساتھ رکھتے، نہیں تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے۔ فون کر لیتے، میں چھتری لے آتی تمہارے لیے۔ اپنے دوپٹے سے ولید کا سر صاف کرتے ہوئے وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہوئے ولید تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا اور کچھ دیر بعد کپڑے چینج کر کے واپس آ گیا تھا۔ ولید آ کر شانو کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ مسکراتے ہوئے وہ شانو سے پوچھنے لگ پڑا۔ تائی جان کی نظریں شانو پر ہی تھیں، وہ غصیلی نظروں سے شانو کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ شانو بنا ولید کی بات کا جواب دیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو ابھی اپنے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے گزرا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے کوئی لڑکی بھی شانو سے ٹکراتے ہوئے گزری تھی۔ شانو گرتے گرتے بچی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ جلدی سے بولی، لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں۔ شانو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ شانو ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ شانو اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ ولید بھی پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میرے بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ولید مسکراتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ شانو گھبرائی ہوئی تھی، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، اس ڈر سے کہ اگر تائی جی نے ولید کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پھر سے مجھ پر غصہ ہوں گی۔ کیا ہوا ولید؟ شانو کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بول پڑا تھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے کمرے میں آ گئی۔ شانو کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کوئی آنے والا ہے کیا؟ شانو کو بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو ولید بول پڑا۔ میں نماز پڑھ لوں؟ شانو کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا ہوا یار؟ میں کزن ہوں تمہارا، ایسے کیوں دور بھاگتی ہو جیسے میں کوئی بھوت ہوں اور کھا جاؤں گا تمہیں؟ ولید کہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں زیادہ بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں نا، اسی لیے اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتی ہوں، اسی لیے بس شانو نے بہانہ بنایا تھا۔ اچھا، جب میں باہر آیا تب تو تم سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تم جیسے ہی میں آ کر بیٹھا تمہارے ساتھ تو تم اٹھ کر اوپر آ گئی۔ مجھے سب سمجھ آتی ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ اچھا لاؤ دیکھوں تو کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو، میں ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ولید نے جلدی سے آگے بڑھ کر شانو کے ماتھے کو چھوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بخار تو نہیں ہے، مجھے بس ذرا سا سر میں درد ہے، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ چلو اب نیچے، اس طرح اکیلی مت بیٹھا کرو۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کی طرف جانے لگا تھا کہ دروازے پہ ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے شانو کا بازو چھوٹ گیا۔ آ کر کھانا کھا لو ولید، وہ بس اتنا ہی بولی تھیں اور واپس پلٹ گئی۔ شانو کا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا، جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں تائی جی اب کیا سوچیں گی۔ چلیے
اب چلیں اب یا یہیں اکیلے بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ میں ایک بات بتاؤں تمہیں، یہاں پر اکیلے بیٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہاں بھوت ہیں تمہارے کمرے میں۔ کیا؟ شانو گھبراتے ہوئے ولید کی طرف بڑھی۔ ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا تھا، ہاں اب جلدی جلدی چلو۔ ولید تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانو بھی تیزی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شانو نماز پڑھ کر کھانا کھانے لگ پڑی تھی۔ سب کے ساتھ ولید ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ شانو کو آتے دیکھ تائی کے چہرے کے زاویے بدلنے لگ پڑے تھے اور یہ بات شانو نے بہت اچھے طریقے سے محسوس کی تھی۔ شانو کو وہ لڑکا اور لڑکی یاد آ گئے تھے جو اس کے کمرے کے باہر اسے ٹکرائے تھے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مہمان آئے ہوں گے گھر میں، لیکن دسترخوان پر تو اسے گھر کے ہی لوگوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ شانو نواب سے آہستہ آواز میں بولی، باقی کے لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں نا؟ رازدارانہ آواز میں نواب سے بولی تھی۔ تو نواب نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا۔ مہمان تو کوئی نہیں آیا ہمارے علاوہ، اس گھر میں بس یہی لوگ تو رہتے ہیں۔ یہ تمہیں بھولنے کی بیماری کب سے ہو گئی؟ نواب ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر وہ لوگ کون تھے اوپر؟ شانو خواب سی کیفیت میں بولی تھی۔ کون؟ کہاں؟ نواب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب میں اپنے کمرے کی طرف گئی تو میرے سامنے سے تیزی سے ایک لڑکا اور لڑکی گزرے تھے۔ میں نے آواز بھی دی تھی لیکن وہ رکے ہی نہیں۔ شانو کی آواز پر سب نے شانو کی طرف دیکھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اتنی اونچی آواز میں بول پڑی، نہیں بیٹا، ہم نے تو کسی کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی گھر میں آیا ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ نہیں تایا ابو، وہ دونوں میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزرے تھے۔ جب میں نے ان کو آواز بھی دی تو کہ کون ہے آپ لوگ، تو وہ لوگ رکے ہی نہیں لیکن چھت کی طرف بھاگ گئے۔ میں سمجھی شاید کوئی مہمان آئے ہوں گے گھر میں، اسی لیے میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن چھت پر تو بارش ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈ میں کوئی چھت پہ کیوں جائے گا؟ شانو تائی جی کی آواز آئی۔ لیکن تائی جی میں نے خود دیکھا ہے سب۔ بس کر دو شانو بیٹا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ شانو کی اماں بول پڑیں۔ جی اماں۔ شانو چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی اور اس کے ذہن میں ولید کی کچھ دیر کے پہلے کی بات آ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بھوت ہیں، اس کا مطلب وہ بھوت تھے۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن شانو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی آگ کے پاس۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اوپر جانے کو۔ آخر کار ہمت کر کے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ شانو مزید چیختی، ولید نے جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ کیا یار، تم تو بہت ڈرپوک ہو، ہا ہا ہا۔ ولید ہنس رہا تھا۔ شانو رو پڑی۔ جب ولید نے شانو کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ اچھا یار، تم تو بہت حساس ہو، چھوٹا سا مذاق کیا میں نے، تم تو رونے ہی لگ گئی۔ کون سی بات ہے اس میں رونے کی؟ کون سی بات ہے؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ شانو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شانو چپ ہو جاؤ ورنہ سچ مچ میں بھوت کو بلا لوں گا۔ میں نے سچ میں کسی کو دیکھا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی یہاں سے مجھ سے ٹکراتے ہوئے گزرے تھے۔ شانو دروازے سے باہر آتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ شانو کی بات پر ولید سوچ میں پڑ گیا۔ تو تم نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ ولید سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ لوگ بہت تیزی سے گزرے تھے یہاں سے، میں نے آواز بھی دی تھی لیکن وہ نہیں رکتے تو میں ان کا چہرہ دیکھ لیتی نا۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، چھت پر دیکھ کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، بارش رک چکی ہے، میں خود دیکھ کر آتا ہوں، وہ لوگ ابھی بھی چھت پر ہی ہوں گے۔ نہیں ولید، تم رہنے دو، اس ٹائم اکیلے چھت پر نہیں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ دونوں چھت کی طرف چل پڑے۔ شانو ڈرتے ڈرتے ولید کے پیچھے چل رہی تھی۔ پوری چھت پر دیکھ لیا ان دونوں نے، لیکن چھت پر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں نیچے واپس آ گئے۔ چھت پر تو کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ شانو گھبراتے ہوئے بولی۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں کہ یہاں بھوت ہیں۔ ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا تھا۔ چلو اب دروازہ بند کر کے سو جاؤ، کہیں وہ اندر نہ آ جائیں۔ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانو نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن آج اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شانو کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کسی کی باتوں کی آواز آئی تھی۔ شانو جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز اسے مسلسل آ رہی تھی۔ اب تو شانو سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہی لڑکی جھولے پہ بیٹھی تھی اور لڑکا اسے جھولا جھلا رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔
اے سنو، کون ہو تم؟ شانو نے اوپر سے ہی ان کو آواز دی تھی، لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بھاگتے ہوئے حویلی میں چلے گئے۔ شانو جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں داخل ہوتی، ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ چکا تھا، وہ اسی لیے اس کے پیچھے چلا آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا حویلی میں جانا منع ہے، اور تم اس وقت وہاں جا رہی ہو؟ اگر میں نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ولید کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ تھا۔ ولید، میں نے پھر سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یہاں جھولے پر بیٹھی تھی اور وہ لڑکا یہاں کھڑا اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ولید۔ اور اس کے بعد جب میں نے وہاں اوپر سے ان کو آواز دی تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف چلے گئے، اور اسی لیے میں جلدی سے ان کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن تم نے مجھے روک لیا۔ شانو بس کرو، یہ سب اس گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بس کرو، کب تک بھاگتی رہو گی اس کے پیچھے جو اب ہے ہی نہیں؟ بس کرو، چلو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، تم تھک چکی ہو۔ ولید اسے بازوؤں سے کھینچتے ہوئے اوپر لے گیا۔ جاؤ اندر اور کھڑکی دروازے بند کر کے سو جاؤ۔ شانو سونے کے لیے لیٹ گئی، کھڑکی اور دروازے بند کر کے، اور اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شانو کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ تم جتنا مرضی دور بھاگ لو مجھ سے، میرے اتنے ہی قریب آؤ گی۔ دیکھا، آ گئی نا، تم صرف میری ہو۔ شانو کو اپنے قریب سے یہ آواز سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ولید اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دادو سے ہی کہہ رہی تھی، شانو یہاں آتے ہی ان یادوں میں کھو گئی ہے۔ مجھے اس سب سے باہر نکالنا ہوگا، ورنہ تو یہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے یہاں بلانے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ جو ہوا تھا اس سب سے باہر نہیں نکلی ابھی تک۔ اس کی یادداشت کمزور تو ہو چکی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سب بھول جائے۔ اب مجھے ہی سب کرنا ہوگا۔ شانو کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا، ماضی کو بھولنا ہی پڑے گا اسے، اور ایسا میں کر کے چھوڑوں گا۔ اگلے دن ولید جلدی کلینک کے لیے نکل گیا اور نواب تایا جی اور ابو کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا تھا۔ شانو دادو کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئی تھی۔ چارپائی پر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دادو شانو کو اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ اماں اور تائی جی گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ شانو پورے رات سو نہیں سکی تھی اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہی بات شانو کو ستا رہی تھی۔ شانو نے سوچا کہ کیوں نہ دادو سے شیئر کروں یہ بات، شاید وہ میری بات پر یقین کر لیں۔ دادو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کل رات میں نے پچھلے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور وہ حویلی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شانو نے جلدی سے اپنی بات ختم کی تھی۔ دادو نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہے شانو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، دادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ نہیں دادو، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ دادو، میں کل پوری رات سو نہیں سکی، مجھے ایک لڑکی اور لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں، کسی اور کو کیوں نہیں سنائی دیتی۔ اور مجھے کل ولید نے بھی بتایا کہ یہاں بھوت ہیں۔ دادو، مجھے واپس جانا ہے، اب آپ ابو سے بات کریں، مجھے نہیں رہنا یہاں، اگر میں یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ شانو، کیا ہو گیا؟ ابھی کل ہی تو تم آئے ہو اور اب تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے میں نے ولید کے ساتھ۔ دادو نے اس کے سر پر بم پھاڑا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تائی جان اچانک وہاں آ گئی تھی، میں آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اماں جان، پہلے کے اس کے دیے غم بھولی نہیں ہوں میں ابھی۔ اسفند سے اس کی شادی بھی آپ ہی کا فیصلہ تھا نا اماں؟ کیا ہوا؟ یاد تو ہے آپ کو، بھولی تو نہیں ہوں گی آپ۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اب دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ شانو کی امی بھی وہاں آ چکی تھیں۔ بھابھی، خدا کا واسطہ ہے، شانو کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے، وہ سب بھول چکی ہے، اور اسے پھر سے یاد مت کروائیں، سب ڈرامے ہیں اس کے سب جانتی ہوں میں، اس کو سب کچھ یاد ہے۔ اس نے
تھا میرے اسفند کو، اسی لیے ڈرامے کرتی ہے یہ سب۔ میرے ایک بیٹے کی جان تو لے لی ہے اس نے، اور اب میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑ گیا۔ اب میرے ولید کو میں اس کے جال میں نہیں پھنسنے دوں گی، اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمیں معاف کریں آپ لوگ۔ اور وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، بس کرو زہرا، بہت بول لیا تم نے میری بچی کے بارے میں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ دادو بول پڑی تھی۔ شانو بس چپ چاپ سب کی باتیں سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسفند، اس کے منہ سے یہ نام نکلا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ شانو کو گرتے دیکھ کر اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑھ گئیں اور اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کر دیا۔ شانو کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی اور نواب کو جلدی گھر آنے کو کہا۔ شانو بے ہوش پڑی تھی۔ ولید جلدی سے گھر پہنچا۔ نواب نے اسے فون کر دیا تھا۔ شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کے کمرے کے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پاؤں مل رہے تھے، لیکن شانو کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بھابھی کو منع بھی کر رہی تھی کہ مت نام لیں شانو کے سامنے اسفند کا، لیکن بھابھی نہیں رکیں۔ ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چچی جان، آپ پریشان نہیں ہوں، شانو بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے، اسے میں نے انجیکشن دے دیا ہے، اس کا بی پی لو ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ چلیں یہاں سے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے التجائی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرا یقین کریں چچی جان، شانو بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کو ساتھ لے کر باہر آ گیا تھا اور دادو کے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ ہوا کیا تھا آخر شانو؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، ولید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے۔ میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو تب گئی، کہتی ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دے گی، اور کہنے لگی کہ اسفند کو شانو نے مارا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا کیا بولتی گئی اور یہ حالت ہو گئی شانو کی سنتے سنتے۔ سمجھا دو اپنی ماں کو، تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی امی وہاں آ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی جو کچھ اسفند کے ساتھ ہوا وہ ولید کے ساتھ بھی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ولید کے ابا کی گرجدار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگی تھی۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم اماں سے؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو ظاہرہ، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن خبردار جو اماں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ معافی مانگو میری اماں سے۔ معاف کیجیے گا اماں جی، میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، وہ سنجیدہ سی بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ولید بھی ماں کے پیچھے ہی چل پڑا۔ امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ آخر برائی کیا ہے شانو میں؟ آپ کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں؟ یہ دیکھو ابھی ایک دن ہوا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، اور ابھی تو بس شادی کی بات چلی ہے اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو۔ وہ ولید پر تپ گئی تھی۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ولید نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ بس کر دو، سب جانتی ہوں، ایسے ہی میرے اسفند کو اس منحوس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا اور اب تمہیں پھنسا رہی ہے، لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ امی جیسے آپ شانو کو سمجھتی ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی ہو ایسا، جو بھائی کے ساتھ ہوا ایسا ہونا ان کی قسمت میں لکھا تھا، اور اس میں شانو کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخر کب تک آپ شانو کو قصوروار سمجھتی رہیں گی؟ جو ہوا اسے بھول جائیں اور شانو کو قبول کر لیں۔ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے اور میری کزن بھی، جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو پھر اس کی شادی باہر کیوں کریں؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ گھر میں جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی اگر ہم باہر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک بات، یہ رشتہ
دادو نے میری مرضی سے ہی طے کیا ہے، میں سچے دل سے شانو کو قبول کر چکا ہوں اور ان کو یہاں بھی میرے کہنے پہ ہی بلایا گیا ہے دادو نے، تاکہ میری اور شانو کی شادی ہو سکے۔ میں شانو کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ بھی دل سے شانو کو قبول کر لیں، میری التجا ہے آپ سے، کہہ کر ولید اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور ظاہرہ بیگم وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہے، لیکن کچھ بھی ہو ولید ابھی ناسمجھ ہے، میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی، یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں۔ ولید باہر آیا تو سب پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، اگر بھابھی کو یہ رشتہ منظور نہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے، کل کو آپ کے گھر کے لیے مسئلے بنیں گے اور ہماری بیٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مزید دکھ دیکھے۔ آج جو کچھ ہوا ہے، کہیں دوبارہ پھر ایسا ہوا تو کہیں ہم کھو نہ دیں اپنی بیٹی کو۔ شانو کی ماں پریشانی سے بولی تھی۔ چچی جان، آپ پریشان نہ ہوں، امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گی، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں شانو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، آپ لوگ بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کریں، باقی سب فکریں چھوڑ دیں آپ لوگ۔ ولید ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، اب شانو ہماری ذمہ داری ہے، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے ولید پر پورا بھروسہ ہے، یہ شانو کا بہت خیال رکھے گا، آپ لوگ بھی بھروسہ رکھیں اس پر۔ ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کو بہتر لگے، شانو کے ابا نے جواب دیا تھا۔ اوپر کھڑی شانو ساری باتیں سن رہی تھی۔ ولید کی اس پر نظر پڑی تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ولید بھی ٹائم دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نواب، تم گھر میں ہی رکو، ہم لوگ چلتے ہیں، زمینوں پر جانا ضروری ہے، تم گھر میں ہی رہو، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہتے ہوئے وہ دونوں بھائی باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شانو اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی سارا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتی۔ اسون کون ہے؟ کیا تائی جی کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کی مجھ سے شادی اور وہ مر گیا؟ تائی جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے مارا اسے؟ شانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور ولید سے میری شادی طے کر دی دادو نے، مجھ سے اس بارے میں ولید سے بات کرنی ہوگی، آنے دو ذرا شام کو ولید کو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ سارا دن شانو ولید کا انتظار کرتی رہی۔ ولید گھر آیا تو وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شانو کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ولید چونک گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ شانو، تم یہاں کوئی کام تھا کیا؟ ولید کو جب کوئی اور بات نہ سوجھی تو بول پڑا۔ شانو منہ پھیلائے کھڑی ولید کی طرف دیکھتی رہی تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ ولید ٹینشن میں پڑ چکا تھا، شانو کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو مجھے۔ ولید کی بات پر شانو کی آنکھوں سے آنسو نکلنے جاری ہو گئے۔ اسون کون ہے ولید؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا، آج میں اس بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے، سچ بتانا مجھے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ شانو مسلسل رو رہی تھی۔ ایسے کون سے راز ہیں میری زندگی کے جن سے میں انجان ہوں؟ مجھے کیوں نہیں یاد آتا کہ کچھ آخر کیوں؟ ولید شانو سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی، وہ تھک سی گئی تھی ان سب یادوں سے پیچھا چھڑاتے۔ شانو کو نیچے بیٹھتے دیکھ ولید جلدی سے آگے بڑھا تھا اور شانو کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا اور جلدی سے پانی کا گلاس شانو کی طرف بڑھایا تھا۔ شانو نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ولید نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی شانو کو پانی پینا پڑا اور اس نے بمشکل دو گھونٹ ہی پانی پیا اور گلاس پیچھے کر دیا، اور اب ولید نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا اور خود گھٹنوں کے بل شانو کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ شانو ابھی بھی رو رہی تھی۔ ولید کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ دکھ سے آنکھیں بند کر کے اس نے ایک لمبا سا سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھول دی تھیں۔ شانو پلیز چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ولید کا لہجہ درد بھرا تھا۔ شانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کی نظروں میں کیا تھا؟ محبت، احساس ہمدردی؟ شانو کچھ سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ شانو، جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، تم خود کو قصوروار نہ سمجھو کبھی بھی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں
بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہوگی ہمیشہ کے لیے، جب بہت جلد ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، کسی نے زور زبردستی نہیں کی میرے ساتھ۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہمدردی کے تحت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ کھلے دل سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں، ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا لے کر آتا ہوں میں تمہارے لیے۔ شانوں کا گال تپتپاتے ہوئے ولید اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر میں اس شادی سے انکار کر دوں تو شانوں کی آواز میں ولید کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ شانوں کی طرف پلٹا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس شادی سے سب گھر والوں کی خوشیاں جڑی ہیں اور میری بھی۔ یہ شادی میری مرضی سے طے ہوئی ہے اور جو کام میں طے کر لوں میں وہ مکمل کر کے ہی چھوڑتا ہوں، اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، امید ہے میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں کھانا وہیں لے کر آؤں گا۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی، سب کی خوشیوں کی خاطر میں ہی کیوں اپنی زندگی قربان کروں۔ میں تب اس شادی کے لیے ہاں کروں گی جب تک تم مجھ سے سب کچھ بتا نہیں دیتے۔ شانوں کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی تھی۔ ولید غصے سے شانوں کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک بار جب میں نے کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی تم میرے ساتھ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانوں کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانوں روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں میں رکھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ولید اپنے کمرے میں آیا تو شانوں کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کر شانوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا اور اس نے دروازہ نوک کیا، لیکن شانوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی الماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی تو اس کے اور شانوں کے کمرے کے درمیان ایک حنیف دروازہ کھل گیا۔ ولید کھانا لے کر شانوں کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ولید کو اچانک کمرے میں آتا دیکھ کے وہ چونک گئی اور حیران سی نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی تو کبھی کتاب والی الماری کو، اور اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یک ٹک ولید کو دیکھے جا رہی تھی۔ ولید نے کھانا لا کر بیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی وہاں بیٹھ گیا۔ ایسے مت دیکھو مجھے نظر لگانی ہے۔ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھتی رہو، ولید مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ولید کی بات پر شانوں نظریں جھکا گئی۔ یہ دروازہ کب سے ہے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شانوں جھکی نظروں سے بولی تھی۔ یہ اچھی بات نہیں، آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے۔ جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں کوئی چور نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور یہ کمرہ میرے ہونے والی بیوی کا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ ولید پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لو کھانا کھاؤ۔ ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن شانوں پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شانوں کھانا کھا لو، ولید پھر سے بولا، لیکن شانوں اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شانوں پلیز کھانا کھا لو، ولید نے آہستہ سے پکارا تھا تو شانوں نے نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ شانوں زیادہ دیر ولید کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تھی اور نظریں جھکا گئی، کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ولید وہیں بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ جب شانوں نے کھانا کھا لیا تو ولید نے دوائی اس کی طرف بڑھائی، جسے شانوں نے بنا چوں چرا کیے نگل لیا۔ اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ مسکراتے ہوئے ولید وہاں جہاں سے آیا تھا وہیں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانوں کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں سچ جان کے رہوں گی، سارے راز اس حویلی میں دفن ہیں۔ کل میں وہاں جاؤں گی، مجھے جانا ہوگا، اور اگر ان یادوں سے پیچھا چھڑوانا ہے تو سوچتے سوچتے شانوں سو گئی۔ ولید کمرے میں آیا تو سوچوں میں گم بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں، ولید کیا کیا ہے
ولید کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ولید کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی جو تم کرتے پھر رہے ہو، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور تم اس لڑکی کے غلام بن گئے ہو۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا کیا۔ یہی کہ تم کھانا تو اپنے لیے لے کر اوپر لائے ہو، لیکن اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ کھانا لے کر آئے تھے تم، اس کے لیے کھانا لے کر آئے تھے تم۔ ولید تم نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ اب نکاح ہوا نہیں اور تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے اس لڑکی نے۔ ابھی سے اس کی خدمتوں میں لگ گئے ہو۔ بس کر دیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بس اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس اسی لیے۔ آپ کو تو پتہ ہے سب۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، جو ڈرامے یہ کرتی رہی ہے، اور میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تم سے یاد رکھنا اس بات کو، کان کھول کر میری بات سن لو تم۔ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا سر تھام کر۔ دادوں سے بات کرنی ہوگی مجھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سوچتے ہوئے ولید دادوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر دادوں نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید اور شانو کا نکاح ہے۔ شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لوگ۔ اتنی جلدی اماں جان؟ کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی، شام تک کیسے ہوگا سب کچھ؟ شانو کی اماں بول پڑیں۔ تم فکر نہ کرو بہو، کوئی تیاریاں نہیں کرنی ہوں گی، بس چند مہمانوں کو بلانا ہے اور نکاح خوان کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے ان دونوں کا۔ اور کیا؟ ولید شانو کے لیے اور اپنے لیے جوڑا تم لے آؤ گے؟ اور ولید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شانو چپ چاپ سے سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی کی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اور تم دونوں چند قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے دو نکاح کی، وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنی تھی۔ جی اماں جان۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نواب ان کے ساتھ چل پڑا تھا باہر کی طرف۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی اماں جان۔ سب کے وہاں سے جاتے ہی ولید کی امی بول پڑی تھی۔ یہ زیادتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میں اس لڑکی کو رہنے نہیں دوں گی اس گھر میں۔ چپ کرو تم بہو، کوئی زیادتی نہیں ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ اور تم ہوتی کون ہو شانو کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر اس کا بھی ہے سمجھی تم؟ اب جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں زور و شور سے شانو اور ولید کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، شانو اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے، نکاح خواں آ چکا تھا اور یوں دونوں نے نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ شانو کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی دکھ، وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے ہی بھی ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھی تو یہاں تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سب گھر والے اس نکاح سے خوش تھے سوائے ولید کی امی کے۔ وہ بے دلی سے اس نکاح کے فنکشن میں شامل ہوئی تھیں۔ رات کے 10 بجے شانو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سب مہمان اپنے کمروں کو لوٹ چکے تھے، ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ۔ شانو خواب سی کیفیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر تھے کمروں میں اور اسی لیے کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر جلدی چلی گئی۔ آج ہمارا نکاح ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں آج۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک مردانہ آواز شانو کے کانوں میں پڑی۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کی چھت پر کب پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لڑکا اور لڑکی دولہا دلہن کے لباس میں کھڑے وہاں باتیں کر رہے تھے۔ شانو جب آگے بڑھی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانو کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں خود شانو ہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ان دونوں کی نظریں شانو پر نہیں پڑیں، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تب بھی 2 بچے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ وہ دونوں بچے جھگڑتے چھت کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف بڑھا اور ان کو کناروں سے ہٹنے کو کہا، لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو
چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے ایک زور کا دھکا لگا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور ایک حویلی کی چھت سے نیچے صحن میں جا گرا۔ وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑھی۔ اسفند، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نام کے ساتھ، اور وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو چھت پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس حالت میں اس میں ہلنے تک کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسفند اٹھو! وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی، لیکن اسفند اس کے سامنے دم توڑ چکا تھا اور وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ سب شانو کے ساتھ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفند! اس کے لبوں سے یہ نام نکلا، اسفند! وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سب یاد آ چکا تھا، اور اس کے اور اسفند کے نکاح کی رات وہ دونوں چھت پر آئے تھے۔ اسفند چھت سے گرا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفند کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسفند ابھی یہاں سے گرا ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں آ کر پہنچے تھے۔ شانو زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، اسفند! مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ 3 سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفند کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ جب شانو کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے بستر پر، اور ولید بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا، کرسی پر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ شانو کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسفند مر گیا میری آنکھوں کے سامنے، اور میں کچھ نہیں کر سکی، شانو روتے ہوئے بولی۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں شانو، نہیں، رونا بند کر دو رونا، بس آج رو لو جتنا رونا ہے، لیکن آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ دیکھوں۔ ولید شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ شانو نے ولید کا بازو تھام لیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ اسفند 3 سال پہلے مر گیا تھا میرا بڑا بھائی، جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی کو۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تم دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ باقی سب تو تمہیں یاد آ ہی چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے مجھے۔ اور وہ جو لڑکی اور لڑکا تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، تم دونوں ہی تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں ماضی بلا سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکوں۔ میں کوشش کروں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے شانو کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ شانو نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہماری شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتا دینا۔ شانو چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، شانو مدھم آواز میں بولی۔ وقت کس لیے؟ ولید نہ سمجھی میں بولا۔ شادی کے لیے۔ مجھے ابھی شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانو آہستہ سے بولی تھی۔ اچھا، کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہو، اب کوئی وقت نہیں ملنا؟ اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں؟ پہلے میں نے 2 سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، ولید سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب خود کو تیار کرو، آنے والے کل کے لیے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہمارے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو ماضی کو بھلا کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نئے خواب بنو، جن میں صرف میں اور تم ہو، کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن ناممکن نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہی پڑے گا۔ کب تک تم ماضی کے پیچھے ایسے ہی بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا نام ہی نہیں جڑا تمہارے نام کے ساتھ، بلکہ ہماری زندگیاں بھی جڑ چکی ہیں۔ یہ پورا کا پورا ولید، ہینڈسم، گبرو جوان،
प्लस डॉक्टर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वो सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा शानू की तरफ झुकते हुए बोला था। इस बात पर शानू की हंसी छूट गई। शानू को हंसता देखकर वलीद ने दिल ही दिल में इसकी खुशियों की दुआ मांगी थी। एक हफ्ते बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई थी और शानू वलीद की ज़िंदगी में शामिल हो गई। अब वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। शादी के 1 महीने बाद ही वलीद ने अपना ट्रांसफ़र शहर के एक हॉस्पिटल में करवा लिया था और शानू को लेकर शहर आ गया था। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े थे। वलीद के यहाँ से जाते ही इसकी माँ को बेटे की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। आखिरकार 3 माह बाद शहर आ पहुँची शानू से मिलने और इनको घर वापस ले जाने के लिए। वलीद मान गया और 1 माह बाद शानू को साथ लेकर गांव वापस आ गया और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े थे। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद करती हूँ आज का हमारे ये नावल शॉर्ट नावल आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा।